کا جو بچپن ہے وہ کہاں گزرا، آپ پیدا کہاں ہوئے؟ تھوڑا سا اپنے چائلڈ ہوڈ کے بارے میں بتائیے. یہ سوال ویسے تو بہت پرانا ہو گیا میرا خیال ہے، اب تو سب کو پتہ چل گیا میں کہاں پیدا ہوا. یہ تو کتنی بار پوچھا گیا. میری پیدائش سرگودا میں ہوئی تھی. ہم لوگ ہیں شروع سے کراچی کے ہی، لیکن جو میری والدہ ہیں اور والد صاحب یہ مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے کراچی. لیکن والدہ نانا میرے چونکہ وہاں تھے، ایئر فورس میں تھے، تو وہ سرگودا میں ایئر فورس کا بیس ہے نا، تو وہ وہاں چلے گئے تھے. تو کیونکہ ریلیٹیو بہت ہیں سرگودا میں، تو میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، لیکن پلا بڑا میں سارا کراچی میں ہی ہوں. یہیں اسکولوں میں پڑھا، یہیں کے ماحول میں. تبھی کراچی والی اسٹائل ہے ہمارا، اور زبان بھی ہماری کراچی والی ہے. صحیح. تو بچپن ہمارا جو گزرا وہی شرارتوں میں گزرا. گھرانہ ہمارا دینی تھا، لیکن شرارتوں میں ہی گزرا. زیادہ ٹائم کرکٹ میں، اور لٹو بھی کھیلتے تھے ہم. مارم پیٹی بہت کھیلا ہے. تو آپ کی تعلیم وہ کراچی سے آپ نے مکمل کی؟ ہاں، میٹرک بھی. اور ایس ایم سائنس کالج ہے یہ ادھر ٹاور سے تھوڑا آگے جاتے ہیں نا صدر کی طرف، ایس ایم سائنس کالج ہے. یہاں سے انٹر تک یہاں سے پڑھا ہے. ٹھیک. تو کیا شروع سے ہی آپ کا یہ مائنڈ تھا کہ آپ نے جو ہے ایک عالم بننا ہے؟ دیکھیں، میرے والد صاحب کا یہ مائنڈ تھا کہ میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا. میرے والد صاحب چونکہ یو پی سہارنپور سے تعلق تھا، وہاں بڑے بڑے علماء، مظاہر علوم میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میرے والد صاحب نے الحمدللہ ان کی صحبت اٹھائی. تو جب انڈیا پاکستان الگ الگ ہوئے ہیں، تو ہماری بہت زمینیں تھیں، بڑی جائیدادیں تھیں سہارنپور میں. تو وہ سب چھوڑنی پڑیں. والد صاحب ادھر آ گئے، بے روزگار ہو گئے. تو مجبوراً والد صاحب کو پاکستان نیوی جوائن کرنی پڑی. پھر وہ عالم نہیں بن سکے. ان کا حفظ کر لیا تھا انہوں نے، شوق تھا، لیکن وہ شوق پورا نہیں ہو سکا. تو ان کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں. تو سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا عالم بنانے کے لیے. تو کوئی ایسے جلات قسم کے قاری ملے جو اتنا مارتے تھے، اتنا کوٹتے تھے کہ بس وہ قصہ مختصر بھائی پڑھ نہیں پائے وہاں. تو پھر میرے بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو مدرسے میں داخل کیا. پہلے قرآن حفظ کیا انہوں نے، ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن حفظ کیا. میں نے انہی سے قرآن پڑھا ہے اپنے بڑے بھائی سے. پھر ان کو مدرسے میں جب داخل کیا تو ان کا جو مدرسے کا پہلا دن تھا، تو مدرسے والے نے بولا کہ یہ کالر جو ہے آپ کاٹ کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ کرتا ہوگا سادہ. ان کو بہت برا لگا، یار یہ کیا اسٹائل ہے یار. وہ بھی نہیں پڑھے. جب میرا نمبر آیا تو پھر والد صاحب نے سوچا کہ 2 بیٹوں کا تجربہ ہو چکا ہے، ناکام تجربہ، تو اب اس کو میں نے دنیا داری میں لگانا ہے. اور پلان یہ تھا کہ پاکستان نیوی میں بھیجوں گا. سی ڈی سی بنی ہوئی تھی والد صاحب کی نا، جو شپ جوائن کرنے کے لیے. اچھا، مجھے شوق تھا دنیا گھومنے کا. صحیح. اکثر ہم کارساز کے قریب سے گزرتے تھے تو جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ یہ لکھا ہوتا تھا. صحیح. پاکستان نیوی جوائن کریں اور دنیا دیکھیں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی. والد صاحب بتاتے تھے میں چین اور آسٹریلیا کے علاوہ، میرے دل میں بہت زیادہ مجھے پاکستان نیوی میں جانے کا شوق تھا، دنیا دیکھنے کے لیے، دنیا گھومنے کے لیے. تو لیکن ہوا یہ ہے کہ والد صاحب کا بھی خیال تھا کہ بھئی چلو. تو ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی. مفتی احمد ممتاز صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پٹھان مولانا تھے. بڑا کڑک بیان کیا انہوں، ابھی بھی تھے کیا ہیں الحمدللہ، بڑا کڑک بیان اب بھی بہت کرتے ہیں، کڑک بیان کرتے ہیں، بہت سخت. تو وہ تبلیغی جماعت میں آئے تھے. تو تبلیغ کا کام ہمارے علاقے میں بہت تھا. میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے ذمہ دار تھے تبلیغ کے. تو ان کا میں نے بیان سنا، مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کا. تو بڑا مجھے ان کا بیان اچھا لگا. میں بیٹھ گیا ان کے بیان میں، ان سے میری دوستی ہو گئی. انہوں نے تبلیغ والوں کی طرح میرا بڑا اکرام کیا. مجھے یاد ہے پیپسی پلاتے تھے اور ہدیہ بھی دیا کرتے تھے. اور مجھے انہوں نے گھیرا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے عالم بنو. ان کے الفاظ تھے کہ بھائی ان کا خیال تھا، اچھا گمان تھا میرے بارے میں کہ ذہین بچے مدارس کی طرف کم آتے ہیں، آپ بہت ذہین ہو، آپ مدرسے کی طرف آؤ. میرا موڈ نہیں تھا. مجھے وہ گیٹ اپ ہی اچھا نہیں لگتا تھا مولانا لوگوں کا، ٹوپی شلوار. اپنے دماغ خراب ہو چکا تھا ہمارا اس وقت تک کالج کی لائف میں. وہ میرے والد صاحب کے پیچھے پڑ گئے. والد صاحب نے بھی کہا نہیں بھائی 2 کا تجربہ ہو چکا ہے، اس کو نہیں بھیجنا. لیکن وہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں تو بڑی دعائیں کرتا ہوں. یعنی مجھے نہیں یاد کہ شاید کبھی دعا کا ناغہ کیا ان کے لیے میں نے. تو وہ بہت محبت سے مجھے لے آئے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالفتاء والارشاد ناز آباد میں مدرسہ تھا، وہاں لے آئے اور مجھے داخل کر دیا انہوں نے. میں بھی ہو گیا، میں نے کہا چلو یار اب کشتیاں جلاتے ہیں. تو 2 سال تو میں بہت روتا تھا چھپ چھپ کے، ٹھیک ہے نا.
دل نہیں لگتا تھا مدرسے میں. اتنی بڑی قربانی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. ساری دوستیاں چھوٹ گئیں, پڑھائی بہت ٹف تھی. ہم رات 11 بجے تک پڑھتے تھے. اسکول کالج کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے, جا رہے ہیں کالج جب ہم جاتے تھے نا تو ہر گولے گنڈے والا اور جتنے بھی خربوزے والے سب کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے جاتے تھے. کلاس میں لیٹ پہنچ رہے ہیں, پھر پہلے نکل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. کالج کی جو لائف ہوتی ہے وہاں تو پڑھنا پڑ رہا تھا. صبح ہم 4 بجے اڑ جاتے تھے. میں دیکھتا تھا طلبہ کو صبح فجر سے پہلے کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, پھر رات 11 بجے تک اسٹڈی مطالعہ. بہت ٹف پڑھائی تھی ہماری. لیکن بس اللہ نے مجھے استقامت یہ دی. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ آ گیا ہوں نا, اب میں واپس نہیں جاؤں گا. میں اب کشتیاں جلا دی ہیں میں نے. دل لگے نہ لگے, میری قبر بنے گی تو اب ادھر ہی بنے گی. یہ اللہ نے مجھے اس وقت جیسے 4 شادیوں پہ استقامت دی نا کہ کر کے چھوڑنی, ایسے ہی اللہ نے مجھے اس استقامت دی. اب یہاں سے واپس نہیں جانا. تو 1.5-2 سال کی تو بہت بہت ٹینشن ہوئی, دل نہیں لگتا تھا. آہستہ 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 پھر دل لگنا شروع ہو گیا. الحمدللہ پڑھ لیے, وہاں سے فارغ ہوئے. پھر وہاں سے مفتی کا بھی کورس وہیں سے کیا. صحیح. تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ہمارے افتاء کے استاذ, تو پھر مفتی محمد صاحب ہیں ہمارے شیخ الحدیث جامعۃ الرشید کے, ان کی نگرانی میں 20 سال میں نے پھر فتوے کا کام سیکھا ہے. فتوے کا کام 20 سال سے میں, بلکہ اب تو 23 سال ہو گئے مستقل کر رہا ہوں اور ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. اچھا, میں جس سال فارغ ہوا تو اگلے ہی سال سے الحمدللہ مجھے جامعۃ الرشید ہی میں ایز اے ٹیچر رکھ لیا گیا. یعنی میرا ایک دن بھی ضائع نہیں ہوا الحمدللہ. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا, اور جامعۃ الرشید کا یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے پڑھا کر سیدھا پھر جامعۃ الرشید ہی میں. تو جامعۃ الرشید کا جو پہلا دن ہے نا مدرسے کی ابتدا کا, وہی میری تدریس کا بھی پہلا دن ہے. تو اس وقت سے میں 23 سال سے الحمدللہ جامعۃ الرشید میں پڑھا بھی رہا ہوں اور وہاں فتویٰ وغیرہ کا کام بھی کر رہا ہوں. اچھا, میرے والد صاحب پھر بڑے خوش ہوئے تھے. شروع میں تو وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ بیٹا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے, 2 کا تجربہ کر چکا ہوں, بہت مشکل ہے. بس میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں. تو والد صاحب خوش تو تھے, لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ چھوڑ نہ دے بیچ میں, کہیں کا نہیں رہے گا. تو میرے والد صاحب نے اور میرے بڑے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. بڑے بھائی عالم تو نہیں بنے, لیکن جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھے جیب خرچی ٹھیک ٹھاک ملتی تھی. تو ہمارے کلاس فیلو سمجھتے تھے کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مدرسے میں, آپ کو پتہ ہے غریب طلبہ کے لیے کھانا فری ہوتا ہے, لیکن میرے والد صاحب نے, ہمارے بھائیوں نے میرے کھانے کے پیسے بھی دیے کہ بھائی ہم فری میں نہیں پڑھیں گے, کھانے کے پیسے ہم دیں گے. تو بڑے بھائیوں نے اتنا تعاون کیا, ہر مہینے جیب خرچی دیتے تھے اور والد صاحب بھی دیتے تھے. تو ہم لسی پی رہے ہیں, کبھی جا کے برگر کھا رہے ہیں, کبھی, یعنی اچھا. مدرسے میں ٹینشن یہ تو تھی پڑھائی کی, اور وہ سارا ماحول چھوٹ گیا, لیکن الحمدللہ ویسے کوئی ہمیں اکنامکلی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صحیح. نہیں, آپ کی یہ بات سن کے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر کسی کے لیے لکھی ہو تو انسان کو شروع میں بری وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں آج اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں.